الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم وقفات تدبریہ کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے معانی الکلمات. فعززنا، ایدنا وقوینا، ہم نے تائید کی اور ہم نے قوت دی. پیج نمبر سب کو بتا دیجئے تاکہ آسانی ہو. 31 پیج. تطیرنا بکم تشاءمنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. طائرکم معکم شؤمکم واعمالکم من الشرک والشر معکم ومردودۃ علیکم، تمہاری نحوست اور شر اور شرک کے اعمال تمہارے ساتھ ہیں اور تم پر لوٹیں گے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ اَإِن وُعِظْتُمْ تَشَاءَمْتُمْ، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم ہم سے نحوست پکڑتے ہو؟ یعنی جب ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں تو تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو. یسعی یسرع فی مشیہ، تے اپنی چال میں تیز دوڑتے ہوئے. فطرنی خلقنی، پیدا کیا مجھے. خامدون میتون حامدون، مردہ بجھے ہوئے ختم ہوئے. حمود کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا ختم ہو جانا، فوت ہو جانا. محضرون نحضرہم للجزاء والحساب، ہم انہیں بدلے اور حساب کے لیے حاضر کریں گے. الوقفات التدبریہ نمبر 1. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. تعیین تلک القریۃ لو کان فیہ فائدۃ لعینھا اللہ، اس بستی کی تعیین میں اگر کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا تعین فرما دیتے. یعنی اگر اس بستی کا نام لینا اور اس کی لوکیشن بتانا کہ وہ کہاں تھی، اگر اس میں کوئی فائدے کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ بندوں سے چھپاتے نہیں. ما تعرف به ان طریق العلم الصحیح الوقوف مع الحقائق، کہ اس سے آپ جان لیتے کہ صحیح علم کا راستہ حقائق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. وَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، اور ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑنا، چھوڑ دینا جس میں کوئی فائدہ نہیں. یعنی صحیح علم میں صحیح راستہ اختیار کرنا کیا ہے کہ جو حقیقت پر مبنی باتیں ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور غیر ضروری چیزوں کو چھوڑتے جانا، فلٹر کرنا یعنی بیسیکلی. وَبِذَلِكَ تَزْكُو النَّفْسُ، پیج نمبر بتائیں، کچھ لوگوں کو نمبر نہیں مل رہا پیج کا. 35. وَبِذَلِكَ تَزْكُو النَّفْسُ، اس طریقے سے نفس پاک ہوتا ہے. وَيَزِيدُ الْعِلْمُ، اور علم میں اضافہ ہوتا ہے.
کیونکہ اگر انسان ہر غیر ضروری بات میں الجھتا چلا جائے اور ادھر سائڈ ٹریک ہو جائے، کبھی ادھر نکلے کبھی ادھر نکلے، تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور ایسے علم کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا جس میں انسان فوکسڈ نہ ہو۔ من حیث یظن الجاہل، اس اعتبار سے کہ جاہل سمجھتا ہے، ان زیادتہ، کہ علم میں زیادتی یا اضافہ، بذکر الاقوال، ایسے اقوال بیان کرنے سے ہوتا ہے، التی لا دلیل علیہا، جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ملتی، ولا حجت علیہا، اور نہ ہی ان پر کوئی حجت ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پوری طرح پتہ ہی نہیں کہ واقعی یہ ہے بھی کہ نہیں، ہی سیڈ شی سیڈ، اس نے کہا میں نے سنا میں نے دیکھا، لیکن اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس ایک معلومات کے، جیسے آج کل سوشل میڈیا سے بہت کچھ آپ دیکھتے رہتے ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ جن کے کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، صرف باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں، تبصرے ہی تبصرے ہوتے ہیں، تو ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، میرا ذہن کھل رہا ہے لوگوں کی باتوں سے، اور ان باتوں کی کوئی حقیقت بھی نہیں، حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے اصل میں۔ جیسے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی قتل کی واردات ہو جاتی ہے، کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں جس کے یا کوئی ایسی معلومات ہوتی ہیں جن پہ ابھی کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے، تو ان باتوں کو پڑھنا، سننا، دیکھنا، ان میں کھوئے رہنا، یہ محض وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ یہ علم میں اضافہ نہیں ہے۔ علم میں اضافہ وہ ہے جو علم نافع ہو۔ اگر علم نافع، نفع مند علم آپ کو مل رہا ہے جس پر کوئی دلیل ہے، تو وہ اصل میں فائدے کی چیز ہے۔ یعنی یقینی علم ہونا جو ہے، اس میں رسوخ حاصل کرنا، یہ ہے اصل فائدے کی چیز۔ رہی وہ باتیں جو محض لوگوں کے خیالات ہیں یا محض لوگوں کی آراء ہیں اور اقوال ہیں اور خیالات ہیں اور ان کے گمان اور شکوک، ایسی چیزیں جو ہیں وہ فائدے کی نہیں ہوتی، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ولا يحصل منها من الفائدہ، اور ان اقوال کو بیان کرنے سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا، الا تشویش الذہن، سوائے ذہن کو تشویش میں مبتلا کرنے کے، واعتیاد الامور المشکوک فیہا، اور ذہن کو مشکوک امور کا عادی بنانے کے، یعنی پھر ذہن بھی ویسے ٹیون ہو جاتا ہے، انہی چیزوں میں اس دلچسپی لینے لگتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جن لوگوں کو ڈرامے دیکھنے یا ایسی چیزیں انٹرٹینمنٹ کی، جن کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بس میڈ اپ ہیں، لیکن مزہ آ رہا ہے، بس ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ انسان کا ٹیسٹ بھی وہی بن جاتا ہے، پھر اس کو کوئی سنجیدہ بات اچھی بھی نہیں لگتی۔ یہ بالکل ایسے ہی جن لوگوں کو جنک فوڈ کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ آرگینک فوڈ یا صحت مند غذا جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، ان کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے خود کو کس علم کا عادی بنا رہے ہیں، حقیقی علم کا، فائدہ مند علم کا، یا جنگ کا۔ السؤال، ما الطریقۃ المثلی للتعامل مع المبہمات فی القرآن ولماذا، قرآن میں جو مبہم اور غیر واضح چیزیں ہیں، ان کے ساتھ سب سے بہترین معاملہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، ولماذا، اور کیوں، کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑا جائے جن کے بارے میں قرآن نے خاموشی اختیار کی ہے، کسی مصلحت، کسی حکمت کے تحت ہی کی ہوگی نا۔ نیکسٹ ہے، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ وقولہم علیہ السلام طائرکم معکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول
سوری، رسولوں کا ان کو کہنا، قولہم علیہ السلام یعنی رسول مراد ہے یہاں، ان کا قول طائرکم معکم یعنی تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ معناہ، اس کا میننگ ہے حظکم وما صار الیہ من خیر وشر معکم، تمہارا حصہ، حظکم تمہارا حصہ، اور جو اس کی طرف پہنچتا ہے خیر اور شر میں سے وہ تمہارے ہی ساتھ ہوتا ہے، یعنی تمہاری طرف لوٹتا ہے. یعنی تمہارا حصہ اور اس حصے کا بھلائی یا برائی کی صورت میں انجام سب تمہاری اپنی طرف لوٹتا ہے، نہیں تمہیں ہی ملتا ہے وہ. ای یعنی من افعالکم ومن تکسباتکم، ایسا تمہارے اعمال اور تمہاری کمائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی انسان کو، مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو انجام کسی بھی عمل کا دیکھنا پڑتا ہے وہ دراصل اس کی اپنی ہی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اسی کی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر کوشش اچھے راستے میں ہے تو نتیجہ اچھا ہوگا، اور اگر کوششیں برے راستے میں ہیں، غلط کاموں میں ہے، تو ویسا ہی نتیجہ نکلے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لیس ہوا من اجلنا ولا بسببنا، یہ ہماری وجہ سے اور ہمارے سبب نہیں ہو رہا. اب دیکھیے انسان کی یہ بڑی کمزوری ہے، جب اس کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ فلاں کی وجہ سے ہوا، اس نے نظر لگا دی ہے، اس نے حسد کرتا ہے فلاں مجھ سے، اور اس نے مجھے اس راہ پہ لگا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ. یعنی خود اپنے عمل کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا بلکہ ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ الٹیمیٹلی رسپانسبل انسان خود ہی ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا بچوں کے رویوں پہ؟ اگر آپ غور کریں نا چھوٹے بچوں کے، تو کیونکہ ہم ماشاءاللہ 12 بہن بھائی تھے تو ہمیں گھر میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہنگامہ ہوا رہتا تھا. تو چھوٹے بہن بھائی تھے تو 2 بہن بھائی مثلاً یا 2 بھائی لڑ پڑے تو ایک ان میں سے روتا روتا شکایت لے کے آ جاتا، کہ میں بڑی تھی یا میرے والد کے پاس شکایت لے کے آ جاتا، فلاں نے مجھے مارا ہے. تو میرے والد ہمیشہ کہتے جاؤ اس کو بلا لو، اس کو حاضر کیا جاتا، اور یہ بتاؤ کیوں مارا اس کو؟ پہلے اس نے مارا تھا، پہلے اس نے مارا تھا، یعنی چھیڑا اس نے تھا، میں نے تو صرف جواب دیا تھا. اور اب نتیجہ اس کو جب بھگتنا پڑا تب روتے ہوئے شکایت آپ کے پاس آ گئی. تو بعض اوقات جب ہم معاملے کی تحقیق نہیں کرتے تو ہوتا یہی ہے کہ جو ہمارے سامنے کہانی لے کے آ جاتا ہے ہم اسی کو بلیو کر لیتے ہیں کہ یہی سچا ہوگا، اسی پہ زیادتی ہوئی ہے، اسی پہ ظلم ہوا ہے. اور ان معاملات میں بھی جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا گناہ کا کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کیونکہ گناہوں کے نتائج دنیا میں بھی نکلتے ہیں، تو پھر ہم وجہ تلاش کرنے لگتے ہیں کہ کون رسپانسبلٹی لے میری، کہ اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی. تو یہاں پر اس قوم کا بھی حال یہ تھا کہ انہوں نے شامت اپنی تھی ان کی کہ انہوں نے پیغمبروں کی بات کا انکار کیا تھا، اور اس وجہ سے ان کے اندر بے-چینی تھی، شک مریب تھا، لیکن ذمہ دار وہ پیغمبروں کو قرار دے رہے تھے. یہ بالکل ابلیس والا رویہ ہے نا. ابلیس نے سجدے سے انکار کیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا، لیکن اس نے ذمہ داری کس پہ ڈال دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. تو حالانکہ جو انجام اس کو ملا یا جو لعنت اس پہ پڑی وہ اس کے اپنے ہی کرتوت کا نتیجہ تھی، لیکن وہ اسے ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا.
تو جب بھی اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی مشکل آ رہی ہو تو اس کو بیٹھ کے انالائز کرنا چاہیے کہ اس میں اگرچہ دوسرا سامنے نظر آ رہا ہے تکلیف دیتا ہوا، لیکن میری اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے، میری غلطی کہاں ہے. وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. بعض اوقات دوسروں کی بات کا بہت اثر لینے کی شکل میں، بعض اوقات کسی چھپے گناہ کی شکل میں، یعنی کوئی چھپا گناہ ہوتا ہے، کوئی دل کے گناہ ہوتے ہیں، دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں نا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے کہ ہم کن گناہوں میں مبتلا ہیں. اور جب ان کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح ریپینٹ کرنا ہے. ریپینٹ کرنا کیا ہے؟ واپس لوٹنا، یعنی جو غلط رستہ اختیار کیا تھا اس کو چھوڑ کے سیدھے پہ آنا. تو جو کنفیوز مائنڈیڈ ہوتا ہے انسان، اس کو تو سمجھ نہیں آتی وہ کر کیا رہا ہے. تو عقل مند ہے وہ جس کو اپنی غلطی نظر آ جائے اور پھر وہ اس کی اصلاح بھی کر لے، کیونکہ جب تک روٹ کاز پہ نہیں پہنچے گا، غلطی کو نہیں سمجھے گا کہ میری غلطی ہے، نہ توبہ کرے گا، نہ اس کی اصلاح کرے گا، اور نہ حالات بدلنے کے ہیں پھر. جی آپ کچھ کہنا چاہیں کہیے. سادہ جیسے ابھی آپ نے ابلیس کا مینشن کیا نا کہ ابلیس کا رویہ ہے یہ کہ بلیم کر دینا، تو ہم اس کے کانٹرری آدم علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے اور ان کو وہ طریقہ سکھایا کہ اگر غلطی ہو تو کیسے خود اپنے آپ کے اوپر ذمہ داری لینا ہے اور اس کے بعد اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے مغفرت اور توبہ کرنی ہے. تو جو ہمیں سکھایا گیا طریقہ ہم اسے بھول جاتے ہیں اور شیطان کے طریقے کو ہم اختیار کر لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر ہم نقصان اٹھاتے رہتے ہیں. کیونکہ حضرت آدم کو اگر توبو الی بارئکم، وہ بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا تھا نا، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، چھوڑ دو قصور. جی لیس ہوا من اجلنا ولا بسببنا بل ببغیکم وکفرکم، بلکہ تمہاری سرکشی اور تمہارے کفر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. وبہذا فسر الناس، وبہذا فسر الناس، اور لوگوں نے اس کی یہی تفسیر کی ہے. وسمی الحظ والنصیب طائرا استعارتا، نصیب اور حصے کو بطور استعارہ طائر کے نام دیے گئے ہیں. طائر ویسے تو پرندے کو کہتے ہیں نا، پرندے سے وہ فال لیتے تھے، تو یہاں پر طائر کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس بطور استعارہ. استعارہ کہتے ہیں کہ جیسے اپنے بچے کو چاند، میرا چاند، تو بچہ چاند تھوڑی ہے، لیکن بچے کو چاند کیوں کہہ رہے ہیں؟ چاند کو ہمیشہ جب 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو ہم سب ہر مہینے اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، اگر نظر آ جائے قسمت سے. تو اسی طرح ہم اپنے بچے کو بھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہم نے استعارہ کا مطلب ہوتا ہے ادھار لے لینا، عاریتن. ایک ہوتی ہے مثال، وہ مثال یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ چاند کی طرح ہے، اس میں مثل یا مثال یا طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. استعارہ میں ڈائریکٹ وہ لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، یعنی بچے کو چاند کہہ دیا جاتا ہے، چاند کی طرح نہیں کہا. چاند کی طرح تشبیہ ہوگی اور چاند کہنا استعارہ ہوگا. استعارہ کا لفظ عاریتن کا لفظ شاید اردو میں استعمال کیا ہو آپ نے. عاریتن کہتے ہیں ادھار کو، عاریتن لینا. تو استعارہ کا مطلب ہے کسی سے لفظ ادھار لے لینا اور اس کو کہیں اور استعمال کر لینا. ای ہوا مما تحصل عن النظر فی الطائر، یعنی یہ وہ غرض و غایت ہے جو پرندے کو دیکھنے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے. ہوا مما تحصل عن النظر فی الطائر، یعنی پرندے کو دیکھ کر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. السؤال فی الآیت رد علی من یرا التطیر بشیء والتشاؤم منہ وضح ذلک،
اس آیت میں اس شخص کا رد کیا گیا ہے جو کسی چیز سے بدشگونی لیتا ہے اور نحوست پکڑتا ہے. اس کی وضاحت کریں. کون کرے گا؟ اردو میں ہی کر دے بے شک. اس آیت میں اس شخص کا رد کیا گیا ہے. قالوا طائرکم معکم ان ذکر بل انتم قوم مسرفون. کیا مطلب نکلتا ہے؟ جی ڈاکٹر شازی. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہم کوئی اچھی چیز ہمیں ملتی ہے یا بری چیز ملتی ہے اٹس بیکاز آف آور اون ڈیز. کسی کی نظر سے یا کسی کی بدشگونی کو ہم نہیں کر سکتے کہ فلاں نے مجھے کام کرتے دیکھا تو اب میرے لیے یہ مشکل آ گئی. کیونکہ آگے آیا بل انتم قوم مسرفون، تم خود حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو، تم خود زیادتی کرنے والے ہو، اس لیے یہ تمہارے اسراف کے نتیجے میں تم پر مصیبت آئی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نظر برحق نہیں، نظر ہے اپنی جگہ. حاسدانہ نظریں بھی اثر کرتی ہیں، حسد بھی ہوتا ہے، حسد کا بھی وجود ہے. لیکن آپ کے پاس دلیل اب کیا ہے نا کہ واقعی نظر ہے یا واقعی حسد ہے یا واقعی جادو ہے یا واقعی کوئی شر ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ ہر چیز کو جادو قرار دے دینا، ہر چیز کو نظر قرار دے دینا، یہ درست نہیں. ہاں اگر آپ کو کوئی واضح علامت مل رہی ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن صرف اسی کو نہ لیں، دوسری ریزنز بھی تلاش کریں. اور کیا وجہ تھی، اور کیا ہو سکتا ہے، میری اپنی غلطی کہاں ہے، میں نے کون سے ایسی چیز لے لی کہ جس کی وجہ سے مجھ پہ تکلیف آ گئی. ہاں ہو سکتا ہے ہم نے اذکار نہ پڑھے ہو اس لیے. جی ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری نہ ادا کی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا ہم بیمار ہو گئے نا تو ہم کہتے ویدر ایسا ہے نا، فلاں ایسی ہے چیز، میں باہر نکل گئی تھی ٹھنڈ لگ گئی. ٹھیک ہے ویدر تو ہے لیکن آپ کی امیونٹی بھی تو لو ہے نا. وہی ویدر باقی سب کو بیمار کیوں نہیں کر رہا، صرف آپ کو کیوں کر رہا ہے؟ That means there is something wrong with you. لیکن جی وہ اسباب جو وہاں غلطی کے ہیں نا وہ ہم قبول نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ قبول کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک عمومی کمزوری ہے انسان کے اندر. یہاں اس بات کو لمبا کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی مشکل دن رات آتی رہتی ہے. ہم سب کے لیے یہ ایک نارمل سی بات ہے کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے. ہر مشکل کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دے کے اس سے فرار حاصل کرنا علاج نہیں ہے. اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل حل ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ پر لا کے دیکھیں کہ میری غلطی کہاں ہے، مجھے کہاں اپنی اصلاح کرنی ہے. پہلے اس کی اصلاح کر لیں، پھر بھی اگر مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ لیں کہ جو باہر سے کوئی شر آ رہا ہے تو اس کا دروازہ کیسے بند کرنا ہے. جیسے اگر آپ کا گھر ٹھنڈا ہو رہا ہے تو آپ فوراً چیک کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہیٹ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہیٹنگ کو چیک کریں. اچھا وہ بھی چیک کر لی، وہ تو صحیح ہے، پھر کیا، کوئی ونڈو تو نہیں کھلی، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو بند کرتے ہیں. لیکن نمبر 1 ونڈو نہیں چیک کرتے آپ کہ باہر سے کیا آ رہا ہے. نمبر 1 ہیٹ چیک کرتے ہیں اندر کا سسٹم ٹھیک ہے. اور لاجیکل سیکوینس بھی یہی ہے کہ پہلے اپنے اندر کی امیونٹی کو دیکھیں وہ صحیح ہے. اگر اندر سے سب ٹھیک ہے تو پھر باہر سے کہاں سے آئی ہے وہ چیز، تو آئندہ مجھے اس کو اوائڈ کرنا ہے. عقل مند انسان تو یہی دیکھتا ہے نا. تو پیغمبروں نے ان کو یہاں بھی اس بات میں بھی سبق سکھا دیا. بل انتم قوم مسرفون. نمبر 3 وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ووصف الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعا.
اور آدمی کو دوڑنے کی صفت کے ساتھ متصف کرنا اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ بہت تیزی سے آیا تھا. وصف الرجلی، رجل کا وصف بیان کرنا، بالسعی، سعی کے ساتھ، یفید، اس بات کا فائدہ دیتا ہے انہ جاء مسرعاً کہ وہ تیزی سے آیا تھا. وانہ بلغہ ہم اہل المدینہ، اور اس کو شہر کے رہنے والوں کا ارادہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ پیغمبروں کے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں. برجم الرسلی، رسولوں کو رجم کرنے یعنی پتھر مار کے قتل کرنے کا، او تعذیبہم، یا انہیں سزا دینے کا. فاراد ان ینصحہم، تو اس بندے نے ارادہ کیا کہ وہ ان کو نصیحت کریں جو یہ ارادہ کر رہے ہیں. خشیتاً علیہم، ان کے اوپر ڈرتے ہوئے کہ پیغمبروں کو نقصان دے کے اپنا نقصان نہ کر لیں. وعلی الرسل، اور رسولوں کے بارے میں ڈرتے ہوئے کہ کہیں رسول قتل نہ کر دیے جائیں. کتنی سمجھداری کی بات ہے نا. سب کی خیر خواہی کی، قوم کی بھی خیر خواہی کہ اگر انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی یا رسولوں کو کوئی تکلیف دی تو ان کی شامت آ جائے گی. اور اسی طرح اگر قوم نے رسولوں کی بات نہیں مانی تو ان کی شامت آ جائے گی. یعنی اگر قوم بفر گئی اور انہوں نے قتل کر دیا رسولوں کو تو رسولوں کو تکلیف پہنچے گی. وَهَذَا ثَنَاءٌ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، یہ اس شخص کی تعریف ہے، اور یہاں اس آدمی کی تعریف کرنا یفید انہ ممن یقتدی بہ فی الاسراء، اس بات کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ جلدی کرنی چاہیے الی تغیر المنکر، برائی کو دور کرنے کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے. یہ بڑا اہم سبق ہے. اس میں کہتے ہیں نا اسٹچ ان ٹائم سیوز نائن. وقت پر اگر انسان کوئی ایکشن لے لینا کسی غلط چیز کو روکنے کا تو انسان کی بہت سی ایفرٹ، بہت سا مال، بہت سی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر جیسے چھوٹی برائی ہے، چھوٹا سوراخ ہے، چھوٹا نقصان ہے، انسان اس سے کیئر لیس ہو رہا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنی لائف میں جلد از جلد ریکٹیفائی کر لینا چاہیے. مثلا اگر بچپن میں کسی بچے کی صحت خراب ہے اور ماں باپ توجہ نہیں دے رہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بچے جوانی میں بھی تھکے ہارے ماندے رہتے ہیں. پھر جوانی میں اس بچے نے خود اپنی پرواہ نہیں کی، خوب جی بھر کے بے احتیاطیاں کی، نتیجہ کیا ہوا، جو ہی تھوڑا سا اور بڑا ہوا اور بیماریاں آ گئی. اور جب جوانی میں اور بڑی عمر میں نہیں کیا تو بڑھاپا پھر آپ دیکھیں اس سے بھی ورس. تو کچھ چیزیں چاہے صحت کے معاملے میں ہوں، چاہے کسی، جب پتہ چل جائے، ایک تو ہی کہ پتہ نہیں، لیکن جب پتہ چل جائے تو انسان اس کی فوراً اصلاح کی کوشش کرے، اس میں تاخیر نہ کرے. السؤال ما فائدۃ الوصف بالجملۃ الفعلیۃ یسعی فی الآیۃ الکریمہ. اس آیت کریمہ میں اس شخص کو جملہ فعلیہ کے ساتھ یعنی یسعی کے لفظ کے ساتھ متصف کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو اوپر ابھی بیان ہوا ہے کہ تغیر المنکر میں جلدی کرنی چاہیے. تغیر المنکر. نمبر 4، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وبهذا يظهر وجه تقدیم من اقصى المدینة على رجل للاہتمام بالثناء على اہل اقصى المدینة. وبہذا، اور اس سے، یظہر ظاہر ہوتا ہے، کیا؟ وجہ تقدیمی مقدم کرنے کی، پہلے بیان کرنے کی، من اقصى المدینة، اقصى المدینہ کے جملے کو،
رجل سے پہلے لایا گیا علی رجل، کس بات پر؟ للاہتمام بالثناء، تعریف کا اہتمام کرنے کے لیے، علی اہل اقصی المدینہ، ان لوگوں کی جو شہر کے باہر رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، یعنی ڈاؤن ٹاؤن کی بجائے سبربز میں رہتے ہیں۔ یہ دو مختلف لائفز ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کو ان دونوں کا ایکسپیرینس ہوا ہو، مجھے پرسنلی دونوں جگہوں کا ایکسپیرینس ہوا ہے۔ جو بالکل سٹی سینٹر میں زندگی ہوتی ہے وہ بالکل ہسل بسل کی اور ایک افراتفری کی زندگی ہوتی ہے، غور و فکر اس میں نیچر میں بھی کم ہوتا ہے، اور انسانوں کو کی ہمدردی اور وہ چیز بھی کم ہوتی۔ لیکن جب انسان ذرا باہر کی طرف رہتا ہے نا، اور جہاں کھلی آب و ہوا ہوتی ہے، جہاں ایک سکون کی زندگی ہوتی ہے، وہاں اپنے نیبرز کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے، کائنات میں بھی غور و فکر کا موقع ملتا ہے، تو وہاں انسان کی شخصیت مختلف ہوتی ہے، لوگوں کی عادات بھی مختلف ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گاؤں میں رہنے والوں کی عادات اور شہر میں رہنے والوں کی عادات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انڈائریکٹلی یہ بھی بات سکھائی جا رہی ہے کہ وہ شخص اقصل مدینہ سے آیا، مدینہ کے دور دراز حصے سے، آؤٹسکرٹ سے۔ وَأَنَّهُ قَدْ يُوجَدْ الْخَيْرُ فِي الْأَطْرَافِ مَا لَا يُوجَدْ فِي الْوَسَطِ، اور یہ کہ کبھی شہر کے کناروں پر، اطراف کہتے ہیں ایج کو، کناروں پر جو خیر پائی جاتی ہے وہ سٹی سینٹر میں نہیں پائی جاتی۔ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَسْبِقُ إِلَيْهِ الضُّعَفَاءُ، اور یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ ایمان کی طرف کمزور لوگ سبقت لے جاتے ہیں۔ لِأَنَّهُمْ لَا يَصُدُّهُمْ عَنِ الْحَقِّ، کیونکہ ان کو حق سے وہ چیز نہیں روکتی، مَا فِيهِ أَهْلُ السِّيَادَةِ مِن طَرَفٍ وَعَظَمَةٍ، جو سردار لوگوں میں خوشحالی اور بڑائی میں پائی جاتی اور بڑائی پائی جاتی ہے، کیونکہ خوشحالی اور برتری کا احساس انہیں حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ دنیاوی طور پر زیادہ ویل آف نہیں ہوتے، سیدھی سادھی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں، حق کو قبول کرنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی، وہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ برعکس ان کے جن کا ایک خاص لائف یعنی ایک مختلف لائف سٹائل ہوتا ہے، جو انہوں نے ایک بڑی چوائس کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب کوئی اگر ان کو کہے کہ اس لائف سٹائل کو تبدیل کریں تو ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے نا، کیونکہ اس میں تکلف اور تصنع اور مال اور یہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، جبکہ گاؤں میں رہنے والوں کی زندگی سادی، کھانا پینا بھی سادہ ہے، لباس بھی سادہ ہے، رہن سہن بھی سادہ ہے، میل ملاپ میں بھی سادگی ہے، ہر چیز میں سادگی ہے۔ تو ان کو جب کوئی بات بتائی جاتی ہے اور ان کو اگر کسی چیز کے اندر تبدیلی لانے کا کہا جاتا ہے تو عموماً ان کو اتنی مشکل نہیں پیش آتی۔ جیسا آپ نے کل بھی بتایا تھا کہ عربی میں مدینہ اور مدینے سے شہر کو کہتے ہیں، تو یہ بلد کا لفظ بھی ہوتا ہے وہ بھی شہر کے لیے، ہاں شہر کے لیے دونوں ایک ہی معنی ہیں۔ مکہ کو بلدہ بھی کہا گیا نا، ہاذہ البلدہ، بلدن آمنن بھی کہا گیا۔ اذ المعتاد انہم یسکنون وسط المدینۃ، کیونکہ معتاد کا مطلب معمول، کیونکہ معمول یہ ہے کہ خوشحال لوگ عموماً شہر کے وسط میں سکونت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ وہاں بزنس ہوتا ہے، تو عموماً پھر السؤال لماذا، یعنی بزنس کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ السؤال لماذا قدم لفظ من اقصى المدینۃ علی رجل، رجل پر اقصى المدینہ کے لفظ کو کیوں مقدم کیا گیا ہے، کہ اس میں شہر کے دور کنارے پہ رہنے والوں کی تعریف کی گئی۔ نمبر 5، ہاں آپ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ جی نجم صاحب۔ سبحان اللہ استاذہ، میں
جب پہلے یہ بات ہو رہی تھی نا نحوست والی، تو اس میں سارا جو ایلیمنٹ تھا وہ جیسے آپ نے بھی اور دوسروں نے بھی شیئر کیا کہ تکبر ہوتا ہے نا اندر، جیسے وہ ابلیس کی نیچر تھی، وہ جو اونرشپ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح کہ اون کر لینا، وہ بھاری ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے نفس پہ کہ انسان اپنے آپ کو رون دے اور کہے کہ نہیں میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ کہ جب اندر یہ چیز ہوتی ہے اور باہر سبحان اللہ انسان کو افلوئنس اور اس طرح کی یعنی ایک مال میں جو وسعت ہے وہ بھی ہو جائے، تو وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے بس کلر کمبینیشن ٹائپ کی چیز کہ اب وہ اس میں، اور پھر یہاں جو ہے نا سادہ کہ وہ بج نہیں کرتے، جیسے شروع میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ ایسے ایسے طوق ہیں، میرے تو ذہن میں بس وہ لچک اور ریجیڈیٹی، چاہے وہ فلسفی میں ہو، چاہے اعمال میں ہو، چاہے دل کے پلٹنے میں ہو، ایسے جیسے کوئی بینڈیبلٹی یا فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اور مومن میں لیکن یہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسی اسٹیٹ میں رکھے کہ ہم جھکنے والے ہوں اور رجوع حق کے کرنے سامنے والے جھک ہوں۔ جائیں۔ جی جی نرگس ضرور۔ جیسا میں جی میں مسلسل جب سے یہ کر رہے ہیں نا، تو میں یہ سوچ رہی تھی ہر ذرا اونچا کریں۔ یہ جب سے وقافات تدبریہ کا ہر کوسچن میں یہ سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلے لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ دو چیزوں کی جو بات آپ نے کی تھی کہ ذکر کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی خشیت۔ تو ذکر کی پیروی میں ایک بات آپ نے یہ کی تھی کہ جس سے منع کیا جائے اس سے رک جانا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی، اور اس کے آگے کی جو آیات تھیں کہ قدموا وآثارہم، اب میں سوچتی کہ جیسے علم نافع کی بات ہوئی اس پہلے والے میں کہ جیسے ہم بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی چیز آگے آج کل خاص کر سوشل میڈیا میں فارورڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہی اگلے دن بات ہو رہی تھی کہ جیسے ڈیلیٹ ہو بھی جائے لیکن ہمارے قدم اور آثار لکھے جا چکے ہیں، تو واپس پھر وہ خشیت اللہ کی بات آگئی کہ اگر خشیت نہیں ہوگی تو ہم اس طرح کی پھر مسٹیکس کر جاتے ہیں۔ اور پھر اگلی والی میں پھر آ گیا کہ جو بھی ہے وہ نصیب جو ہم خود کرتے ہیں وہی ہمارے پاس پلٹ کے آتا ہے۔ تو اگر وہی بات پھر بیک ٹو کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی تو وی ول بی ویری کانشیس آف دس ون، اور ہم کسی کو بلیم کرنے کے بجائے سیلف انالیسس کر لیں گے۔ اور پھر تھرڈ یہی بات ابھی آپ نے کہا کہ ارلی ریکگنیشن آف دا پرابلم، اینڈ اس کو پہلے سے سالو کر دیجیے کہ جہاں غلطی دیکھیں وہیں پہ اس کو صحیح کر دیں۔ اگر ہم صحیح نہیں کریں گے اور وہ قدم اور آثار ہمارے لکھ دیے گئے گاڈ فار، تو مطلب کیا ہوگا نا، مطلب ایوری ٹائم پہ گھوم پھر کے بات وہیں آ جاتی ہے کہ ذکر کی پیروی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ نمبر 5، ای ہؤلاء المرسلون لا یسألونکم اجرۃ علی الایمان، یعنی یہ رسول تم سے ایمان لانے پہ اجرت نہیں مانگتے۔ فلا تخسرون معہم شیئا من دنیاکم، تو تم خسارہ نہیں پاؤ گے ان کے ساتھ کسی بھی چیز میں اپنی دنیا کا، یعنی ان پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں اپنی دنیا میں سے کسی چیز سے محروم نہیں ہونا پڑے گا۔ وَتَرْبَحُونَ مَعَهُمْ الْاِهْتِدَاءَ فِي دِينِكُمْ، بلکہ تم ان کے ساتھ اپنے دین میں ہدایت حاصل کرنے کا نفع حاصل کر لو گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہدایت پا کے فائدہ ہی فائدہ ہے، رسولوں کی بات ماننے سے کوئی نقصان نہیں تمہارا، کیونکہ وہ تم سے کچھ مال تو مانگ نہیں رہے، وہ ہدایت پر ہے، تمہیں بھی ہدایت پر لے جائیں گے، تو تمہارا کیا جاتا، تمہیں تو فائدہ ہوگا الٹا۔ یعنی کتنی زبردست بات کی یہاں۔ ہاں، کچھ لوز نہیں ہوگا بلکہ الٹا تمہیں ملے گا، تو تمہیں کیا مشکل ہے کہ پیغمبروں کی بات نہ مانو۔ یہی بات اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، بہت سے لوگ دین کی طرف آنے سے ڈرتے ہیں، وہ سمجھتے پتہ نہیں ہمیں کیا کھونا پڑے گا، ہمیں نہیں، پاؤ گے، حاصل کرو گے، کچھ ملے گا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ السؤال، ذکرت الآیت عاملین من عوامل صدق الداعی فما ہما، اس آیت میں دائی کے سچائی کے عوامل میں سے 2 عامل ذکر کیے گئے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ دائی یعنی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کی سچائی 2 باتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ لوگوں سے دنیا کا سوال نہیں کرتا، ان کی دنیا پہ نظر نہیں رکھتا، وہ لوگوں سے ان کی دنیا کی وجہ سے محبت نہیں کرتا،
کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے اس سے محبت کرو اور یہ غریب ہے اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں کرتا وہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے. وہم مہتدون، وہ ہدایت پر ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کی سچائی کی دلیل ہے. صدق الداعی کی دلیل یہی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے کیا؟ انہیں تمہاری دنیا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ باعمل لوگ ہیں، تمہارے فائدے کے لیے تمہیں وہ رستہ دکھا رہے ہیں جس پہ وہ خود چل رہے ہیں. نمبر 6، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ای اتبعوا من نصحكم نصحا يعود الیکم بالخیر، یعنی ان کی پیروی کرو جنہوں نے تمہاری ایسی خیر خواہی کی ہے جو تمہاری طرف بھلائی کو لوٹاتی ہے. اتبعوا من نصحکم نصحا یعود الیکم بالخیر. سمجھے؟ ولیس، اب کافی پارے ہو گئے نا، میں بہت لفظی نہیں کرتی کیونکہ یہ سارے لفظ آپ کو آتے ہوتے ہیں، صرف ترتیب میں کچھ مشکل ہوتی ہے کہ کیا کہا گیا. ولیس یرید منکم اموالکم، اور نہیں وہ چاہتے تم سے تمہارے مال. ولا اجرن، اور نہ کوئی اجر. الا نصحہ لکم، تم سے خیر خواہی کرنے کا. و ارشادہ یاکم، اور تمہاری رہنمائی کرنے کا. یعنی تمہاری خیر خواہی اور تمہاری رہنمائی پر وہ تم سے کچھ مانگ نہیں رہے کہ اتنے پیسے لاؤ تو تمہیں مشورہ دیں گے اور تمہیں ہدایت کی بات بتائیں گے. فَهَذَا مُوجِبٌ لِاتِّبَاعِ مَنْ هَذَا وَصْفُهُ، اور جس کا یہ وصف ہو اس کی بات ماننی چاہیے، وہ قابل اتباع ہوتا ہے جس کے اندر یہ دو خوبیاں پائیں. یعنی ایک اچھے داعی، ایک اچھے استاد، ایک اچھے معلم کی کیا صفات ہونی چاہیے وہ یہاں بتا دی گئی ہیں. بقی ان یقال فلعلہ یدعو ولا یأخذ اجرتا، باقی رہا یہ اعتراض کہ جو کسی اجرت کے بغیر دعوت دیتا ہے. ولکنہ لیس علی الحق، ہو سکتا ہے وہ حق پر نہ ہو. فدفع ھذا الاحتراز بقولہ، اس لیے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے فرمایا وہم مہتدون، وہ ہدایت پر ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ. یعنی بعض لوگ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، مانگ کچھ نہیں رہے لیکن غلط چیز کی دعوت دے رہے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہے. آج صبح مجھے کسی نے کیلیفورنیا سے ایک کلپ بھیجا، وہاں دھوپ نکلی تھی، موسم بھی میرا خیال اچھا ہی ہے وہاں، یہاں کی طرح ٹھنڈ نہیں ہے. اوپن ایئر میں اسپیکر اور بڑے بڑے ہیوج اسپیکر اور اسٹیج سا لگایا ہوا ہے، اور سنڈے ہے تو مارکیٹ وغیرہ شاید بند تھی، اور بلند آواز میں وہ جیزس کے بارے میں بلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور لوگ جا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی، لیکن وہ بتائے جا رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں. اب وہ لوگوں سے مانگ کچھ بھی نہیں رہے کہ آؤ ہمیں پیسے دو یا کچھ، لیکن دعویٰ کر رہے ہیں مگر مہتدون نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، کیا وہ خود بھی کرتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کرائیٹیریا ہے. جو آپ کو کہتا ہے نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتا. جو پیرنٹس ایسا کرتے ہیں نا، خود نہیں نماز پڑھتے اور بچوں سے کہتے تم پڑھو، خود حرام کماتے اور بچوں سے کہتے تم نہ کرنا ایسا، تو ان کی بات کا اثر نہیں ہوتا، پھر ان کی بات ماننے کے لائق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسے ممالک جہاں پر اسپیچ کی آزادی ہے اور اپنے ریلیجن پہ چلنے کی بھی آزادی ہے اور آپ کو پریچ کرنے کی بھی آزادی ہے، تو ایسے مواقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جاتا کہ
کرتے بھی ہیں لوگ، بعض اوقات قرآن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے میں نے وہ دیکھا ہے سین، تو مجھے تو بہت ہی اپیل کیا ہے. اگر وہ لڑکا ہوتی نا تو میں بھی کسی چوک میں کھڑی ہو جاتی. ہماری لمٹس ہیں. بس میں سوچتی ہوں وہ کیا طریقہ ہو کہ لوگوں کو دین کا پتہ چلے. اگر کرسچینٹی اتنی پھیلی ہے تو کسی کی محنت سے ہی پھیلی ہے نا، کسی کے کرنے، کسی کی قربانی سے ہی پھیلی ہے نا. ہم مسلمان کیوں نہیں قربانی دے سکتے؟ ہم کیوں نہیں کوئی طریقے ایسے انوویٹو سوچتے کہ جس سے میکسیمم لوگوں تک بات پہنچے؟ ہاں، پتہ نہیں کس چیز کے کمپلیکس ہے ہمیں. مجھے یاد ہے جب میں یو کے پہ تھی تو وہاں ویکینڈ پہ ہم لوگ، ویک پورا تو یونیورسٹی جانا ہوتا تھا، ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، تو ویکینڈ پہ ہم اپنی گروسری کے لیے کوئی سویٹر شال خریدنی ہے کچھ، تو ڈاؤن ٹاؤن جاتے تھے اور مالز وغیرہ میں. تو وہاں پر جو بڑے بڑے اسکوائر ہوتے ہیں نا، وہاں بیٹھے ہوتے تھے کوئی ڈھول بجانے والے، کوئی گٹار بجا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی یہاں کچھ کر رہا ہے، کوئی لوگ ہجوم کھڑا ہے، کوئی مداری بیٹھا ہے، کوئی کچھ کوئی وہ ہرے رام والے کپڑے پہن کے تو وہ کچھ کر رہے ہوتے تھے. لیکن مسلمان کہیں نظر نہیں آتے تھے کہ وہ بھی کسی چوک پہ کسی کونا، وہ انہوں نے بھی کوئی کونا پکڑا ہوا اور لوگوں کو قرآن کی تلاوت ہی کر کے سنا دے. توجہ ہی نہیں ہے اس طرف. ہم ان ملکوں میں شاید صرف کمانے کے لیے آئے ہیں اور دنیا کے عیش ہاں کہ دنیا کا فائدہ نہ نکل جائے. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں. اگر آپ خیر خواہی کی بات کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کرتے. آپ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ جس کو آپ خواہ کسی کو آپ اپنے پروفٹ کے بارے میں اگر بتاتے ہیں، کون تھے، کہاں سے آئے، کیا کیا انہوں نے، کیا کریں گے؟ یہاں اسکولوں میں رمضان بھی بتاتے نہیں بچوں کو، رمضان کا بھی بتاتے ہیں، پھر دیوالی ہولی شولی کا بھی بتاتے ہیں، اور بھی چیزیں بتاتے ہیں. تو جی اور زیادہ لوگ ہوں جو ہمیں ہمارے بہت اچھا ویلکم ہو، بہت اچھی طرح سے ہمیں مطلب پتہ چلے کہ ہم بہت بڑے عالم فاضل ہیں، جو ہم آئے تو بہت یہ اس نے دیکھی کہ وہ آیا اور وہ کہتا جا رہا ہے اور لوگ کچھ سن رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، آ رہے ہیں، کچھ اور لوگ آ ہماری بھی رہے یہاں ہیں، جب کچھ تک بیٹھ رہے ہیں، جی کچھ جا رہے ہیں، کچھ 2 ہمارے منٹ. یہاں تو ویلکم چاہیے بہت زیادہ شاندار، اور مطلب نام ہونا چاہیے. میں کہتی کہ جذبہ کہاں سے اٹھتا ہے، کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ انسان کا ڈر نکل جائے. نہیں، میں افریقہ میں رہتی تھی تو مجھے شوق تھا اس زمانے میں کہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں اس کی لے لو. تو ایک دفعہ میں ایک جگہ گئی تو وہ ایک پادری تھا یا فادر کہلاتا ان کا، تو وہ مشنری کے لوگ تھے. تو وہ چھوٹی چھوٹی گڑیاں ہی پڑی تھی، میں چھوٹی سی میری بیٹی اس کی گڑیا اٹھا لی تو اور بھی چیزیں دے دی کہ مشنری کا ہوں، میرا ختم ہو گیا ہے، میرا کانٹیکٹ پہ تھا، ختم ہو گیا، میں واپس جا رہا ہوں، تم یہ گڑیا بھی لے لو، یہ بھی لے لو، وہ. تو وہ میرا ہسبینڈ نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے یہاں کیوں رہتے تھے؟ کہتے میں ان کو کرسچینٹی میں سکھاتا تھا. کچھ بھی نہیں سکھایا تھا، انہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا ریئلی، لیکن میں ان کو یہ سکھاتا تھا، میں نے کرسچینٹی سکھاتا تھا. ایک بچی تھی اس کو لے کے وہ واپس جا رہی، لیکن مشنری کے لوگوں نے ان کو دور دور افریقہ میں چھوٹے سے جگہ پہ انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا. ہمارے یہاں اتنا آرگنائز ہے نہیں. ہم لوگ اپنے ول پاور سے جاتے ہیں، مطلب اگر میرے اندر ایمان ہے تو ہم بیچ چوراہے میں بیٹھ جائیں گے. ہر آدمی نہیں بیٹھتا، اپوائنٹ کرتے ہیں وہ لوگ. اس طرح سے آرگنائز ہونا چاہیے ذرا ہم لوگوں کو، تو شاید ایسا ہو جائے. I think individual level پہ لوگ کرتے ہیں، یعنی جو جس فیلڈ میں، because I know some people وہ اب individual level پہ کرتے ہیں، لیکن ایسے publicly جیسے آپ کہہ رہی ہیں اس طرح سے نہیں ہو رہا. لیکن I think probably one of the reason is کہ جیسے بھی ہے نا کہ جو وہ کہتے ہیں وہ خود وہ کرتے ہیں. تو what I think maybe I'm wrong، لیکن میرے خیال میں ہم سب لوگوں کا زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو وہ نہیں کر رہے ہم کیسے دوسروں کو یہ بات کہیں. ہما کچھ کہہ رہی. استاذہ جی، یہاں پر ہر سال مسلم فیسٹ ہوتا ہے نا مسساگا کے اندر، تو اس کے اندر سارا یہی ہم بیچ چورایا ہی ہے نا، جیسے ہمارا جو اسکوائر 1 ہے، اٹس لائک اے سینٹر آف دا سرکل.
تو اس پہ لگتا ہے یہ. مگر لاسٹ ٹائم میں نے ایسے دیکھا, بیکاز کووڈ کی وجہ سے ابھی نہیں ہوا لاسٹ ٹائم, تو اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ اتنا جب اسلام کا پرچار ہو رہا تھا اور ہر اسٹال اور باہر قرآن بانٹ رہے ہیں, اور بچے بوڑھے سب, ہر بندہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اپنی وسعت کے حساب سے کوئی نہ کوئی کام ایسا کر رہا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ دیٹ از اسلام اینڈ دس از مسلمز آر گیٹ ٹوگیدر, وومن مین سب. تو انہوں نے کیا کیا کہ باہر کھڑے ہو کر ہمارے سے بالکل تھوڑا سا اسٹال کے تھوڑے دور اور بتانے لگے کہ بورڈ بنا لیا, جیزس از ہیئر, جیزس از ہیئر, بڑے بڑے بورڈ. میں نے کہا یہ ان کو اور کوئی جگہ نہیں ملی, ہمارے فیسٹیول کے باہر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی یہ ہے. سو کیا آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ یعنی ہم کر سکتے دیٹس ہیں؟ واٹ آئی واز تھنکنگ کہ اتنی جرت, مگر پتہ ہے ان کو جرت گورنمنٹ کی طرف سے بھی ملتی ہے, ان کو اٹھا کے جیل میں نہیں ڈالیں گے, مگر ہمارا بچہ اگر باہر کھڑا ہو جائے گا ان کی مشنری کے باہر, یہ مسلمان کو پکڑ کے لے جائیں گے اور پھر مائیں روتی نہیں, یہ رہیں گی. خوف بھی ہے ہم میں, یہ دیٹس اے شاید خوف, نہ بھی پکڑیں. and it happened. نہیں, اگر there's صحیح so بات many. کر رہے ہیں تو نہیں پکڑیں گے انشاءاللہ. کیوں پکڑیں گے؟ لیکن خوف بٹھا دیا گیا نا, کچھ ہے خوف اور کچھ اس کو بڑھا دیا گیا, ایگزیجریٹ کر دیا گیا نا. بہرحال لیکن ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے نا کہ ہمارے اندر کہیں کسی خانے میں کوئی تڑپ ہے کہ ہم کچھ کریں. بات یہ ہے. چاہوں گی کہ ایوری ایئر ہوتا تھا یہ کووڈ سے پہلے, اور اسی طرح RIS کنونشن بھی جو ہوتا ہے, تو اس میں بھی جانے کا اتفاق ہوا دونوں میں ایک جگہ, جو ایک ہی مرتبہ میرا جانا ہوا. میں نے جو دیکھا وہاں پہ کہ مسلمانوں کا سارا فوکس اور سارا ہجوم ادھر فوڈ کورٹ پر ہے یا بازار میں ہے, اور جہاں اسپیچز ہو رہی ہیں, جہاں کوئی حق کی بات کہی جا رہی ہے, وہ ہالز خالی پڑے ہوئے ہیں. اور یہی حال جو ہے مسلم فیسٹ میں بھی تھا, جہاں پہ لیکچرز ہو رہے تھے, جہاں لوگ علماء آ کے کچھ نہ کچھ بات کر رہے تھے, وہاں پہ لوگ نہیں تھے. لیکن جب کانسرٹ شروع ہوا تو سب آ کر بیٹھ گئے, اور فوڈ کورٹس جو ہیں وہ آباد تھے. ہم کہاں تھے؟ لِأَنَّهُمْ لَا يَدُونَ إِلَّا لِمَا يَشْهَدُ الْعَقْلُ, کیونکہ وہ صرف اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کا اچھا ہونے کی صحیح عقل گواہی دیتی ہے. العقل الصحیح بحسنہ. وَلَا يَنْهَوْنَ إِلَّا بِمَا يَشْهَدُ الْعَقْلُ الصَّحِيحُ بِقُبْحِهِ, اور وہ صرف اسی چیز سے منع کرتے ہیں جس کے کبھی اور برا ہونے کی صحیح عقل گواہی دیتی ہے. السؤال لماذا ختمت الآیت بقوله سبحانہ وہم مہتدون, اس آیت کریمہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان وہم مہتدون پر کیوں ختم کیا گیا؟ کیونکہ وہ اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کی عقل صحیح, جس میں کوئی لاجک ہے, کوئی صحیح عقل اس کو اپروو کرتی ہے, اور اس چیز سے منع کرتی ہے. ان کے محتدون ہونے کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ ان کے دل میں تو نہیں جا کے دیکھ سکتے کہ نہیں ان کی بات. ہم کہتے ہیں ہاں اٹ ڈز میک سینس, بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں یعنی اس کی سوچ صحیح ہے, یہ صحیح بات کرتا ہے, اور یہ کیونکہ یہ اس چیز سے روکتا ہے جس میں کوئی خرابی ہے یا کوئی نقصان ہے. نمبر 7, قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وفی هذه الآیت تنبیہ عظیم, اس آیت میں عظیم تنبیہ ہے, بہت بڑی تنبیہ ہے. ودلالۃ علی وجوب کظم الغیظ, اور اس بات کی دلیل ہے یا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غصہ پی جانا واجب ہے. والحلم, اور حلم اختیار کرنا, بردباری اختیار کرنا, ان اہل الجہل, جاہل لوگوں سے. یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جاہل لوگ ہیں, حالانکہ وہ کتنی غصے میں باتیں کر رہے تھے, ہم تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے, ہم تمہیں اپنے کریا سے نکال دیں گے, لیکن اس نے
آ کے لڑائی نہیں ڈال دی، تم کون ہوتے ہو یہ باتیں کرنے والے، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم پیغمبروں کو یہ کہہ رہے ہو اور تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، یعنی وہاں آ کر غصے میں نہیں بولا، بلکہ ان کی ساری بد اخلاقیوں بدتمیزیوں کے جواب میں اس نے تحمل اختیار کیا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہم ریئیکشنری ہو جاتے ہیں. وہاں بھی یعنی جب سمجھا رہا تھا اتبعوا المرسلین، بات مان لو سب کچھ، اور جب فوت ہوا جنت میں گیا وہاں بھی، تو اس سے اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. وَالتَّرَأُّفِ عَلَى مَنْ أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي غِمَارِ الْأَشْرَارِ وَأَهْلِ الْبَغْيِ. ترأف رأفت سے ہے، رؤوف بھی اسی سے ہے، اور ان لوگوں پر نرمی کرنے کو واجب کرتی ہے جنہوں نے خود کو برے اور سرکشی میں ڈوبے ہوئے لوگوں میں شامل کر لیا ہے. من ادخل نفسہ فی غمار، غمار ہوتا ہے غمرہ ہوتا ہے نا ڈوبنا، الاشرار شریر لوگ، اور اہل البغی سرکشی میں ڈوبے ہوئے لوگ، یعنی برے اور سرکشی میں ڈوبے ہوئے لوگوں میں شامل کر لیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے. والتشمر فی تخلیصہ والتلطف فی ابتدائہ، اور تشمر کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا حاصل کرنا، یعنی کیا کہنا چاہیے، تیاری کرنا، محنت کرنا، فی تخلیص ہی اس برائی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، والتلطف اور نرمی کرنا، فی ابتدائہ اس کے فدیہ دینے میں، والاشتغال بذالک اور اس میں مشغول ہونا، ان الشماتۃ بہ والدعاء علیہ، اس پر خوشی منانے اور ان کو بد دعا دینے سے بچنے پر. مراد اس سے کیا وضاحت اس کی یہ ہے کہ اس آیت کے اندر برائی سے چھٹکارا حاصل کرنے میں شدید محنت کرنا اور فدیہ دے کر جان چھڑانے میں بہت نرمی اور شفقت کرنا، اور اس سے مشغول ہو کر ایسے شخص کی تکلیف پر خوشی منانا اور اس کو بد دعا دینے سے بچنا لازم قرار دیتا ہے. الا تری کیف تمنی الخیر لقتلتہ والباغین لہ الغوائل. اصل قرطبی کی عبارت نا تھوڑی مشکل ہوتی ہے، عام عبارت کی طرح نہیں ہوتی سمپل. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے کیسے تمنا کی، خیر کی، بھلائی کی آرزو کی، کس کے لیے؟ لقتلتہ اپنے قاتلوں کے لیے، والباغین اور باغیوں کے اور چاہنے والوں کے لیے، لہو اس کے لیے، الغوائل غائل کی جمع جس کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت. ٹھیک ہے، یعنی جن لوگوں نے اس کا قتل اور ہلاکت چاہی ان کے لیے یہ خیر کی تمنا کر رہا ہے، یہ مطلب. وہم کفرۃ عبدۃ اصنام، حالانکہ وہ لوگ کافر بھی تھے اور بتوں کے پجاری بھی تھے، پھر بھی ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں. خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ لوگ جو بھی کریں، وہ بد اخلاقی کریں، بدتمیزی کریں، کچھ بھی کریں، جب آپ ان کو دین کی دعوت دیں، وہ آپ کے ساتھ کیسی بھی بدسلوکی کریں، لیکن اس کے جواب میں آپ کو ان کے ساتھ صبر کرنا ہے، جیسے اس شخص نے کیا. کبھی انسان دوسرے کی بد اخلاقی پر صبر کر سکتا ہے. دیکھیں دین جو ہے نا محبت سے پھیلتا ہے، اور دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنے سے ہی پھیلتا ہے. یعنی جب آپ دعویٰ کا کام کرتے ہیں نا تو پھر لوگوں کے رویے مختلف ہوتے ہیں، تو ان مختلف رویوں میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مقابلے پہ آ جائیں کہ انہوں نے بھی تو ایسے کہا ہے مجھے، یا انہوں نے بھی تو ایسے کیا ہے. اب دیکھیں بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں
نئے نئے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، نئے نئے لوگ ادارے میں آتے ہیں، ان کو آپ کے رولز ریگولیشنز پالیسیز چیزیں نہیں پتہ. آتے ہی آپ ان کے اوپر سختی شروع کر دیں، ایسے بیٹھیں، ایسے کھڑے ہوں، ادھر نہ جائیں، وہ نہ کریں، یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا. کیا وہ اگلی دفعہ آئیں گے؟ نہیں. پتہ نہیں کس مشکل سے بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کو بھیج رہی ہوتی ہیں مسجد، اور جو مسجد کے بڑے انکل ان کو دو چار ایسی نصیحتیں کر دیتے ہیں تو وہ مسجد سے بھاگ جاتے ہیں. ان چیزوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. بچے ہیں نا، بچوں کو کیا پتا کہ مسجد کیا چیز ہے. ٹھیک ہے آپ انہیں بتاتے بھی ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، یہ ادب کی جگہ ہے. بعض ماں باپ نہیں بتاتے، اور بچے آتے وہ وہاں بھی ایسے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ باتیں یا اونچے اونچے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کو ڈانٹ پڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو ان کی ایسوسیشن کیا ہوئی کہ اس جگہ ہم جاتے ہیں تو ڈانٹ پڑتی ہے. تو دین کا کام جو ہے نا یہ بہت صبر و تحمل والا کام ہے. اس میں لوگوں کے رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ سمجھتے ہیں. ہم ان سے شروع میں کیوں توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کریں، وہ ہمارا خیال رکھیں، وہ ہمارے آگے جھک کے بات کریں، وہ ہم جو کہیں بس مان جائیں. نہیں، ان کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اور یہی حال ریلیشن شپس میں بھی ہے. مثلا بچوں کی شادی ہوتی ہے، نئی دلہن گھر میں آتی ہے، آپ آتے ہی اس سے 100 چیزیں ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں. اس کو یہ بھی آنا چاہیے تھا، اس کے ماں باپ نے نہیں سکھایا، اس کو وہ بھی نہیں آتا، اس کو وہ بھی نہیں آتا. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ بھاگ جائیں گے آپ سے، اور جیسے تیسے زندگی بسر کریں گے الٹی سیدھی. اور جو عقل مند مائیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ پیار محبت سے بہت کچھ سکھاتے ہیں. میں نے کتنی بچیوں کو یہ کہتے سنا کہ ہماری ماں نے ہمیں وہ نہیں سکھایا جو ہماری ساس نے ہمیں سکھایا. وہ میجورٹی ایسے ہی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ اس سکھانے میں سخت رویے اختیار کرتے ہیں پھر وہ رشتوں کو کھو دیتے ہیں. یعنی کسی بھی تعلق میں حتیٰ کہ انسان اپنے بچے بھی کھو دیتا ہے بعض اوقات، وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. تو تعلیم اور تربیت کا جو معاملہ ہے نا یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے. اس میں دوسروں کے جذبات اور احساسات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ ان سے اتنی توقعات نہ رکھیں کہ جن پہ وہ پورے نہ اتر سکیں. اور بچے تو خاص طور سے جو مسجد میں جو چیز سیکھتے ہیں نا وہ ان کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، چاہے وہ اچھی بات ہو یا بری. جیسے میرا جو بیٹا بڑا ہے وہ جب چھوٹا تھا وہ جاتا تھا تو اس کو آگے کی جو رو ہے اس میں کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے کہ آپ چھوٹے ہیں. آپ یقین کریں وہ اب یونیورسٹی میں آ گیا ہے لیکن وہ ابھی بھی اسی بات کو یاد رکھتا ہے کہ اس انکل نے مجھے پیچھے بھیج دیا. مطلب ایک چھوٹی سی چیز ہے جو یاد رہتی ہے. جبکہ دوسرا والا میرا بیٹا اس نے مسجد سے ہی وہ چھوٹی ایج میں جاتا تھا اور اس نے وہاں صرف سن کے جو ہے وہ جو ہے سورہ فاتحہ اور وہ صورت یاد کی، اس کو وہ چیز اچھی یاد رہتی ہے کہ میں اس مسجد میں جاتا تھا اور میں نے وہاں سے صرف مما نماز پڑھتی تھی اور میں پیچھے کھیل رہا ہوتا تھا اور میں نے وہ چیز سنی. تو مطلب ہمارے دونوں رویے جو ہے وہ بچوں کو اچھی اور بری بات جو ہے وہ یاد رکھواتے ہیں ہمیشہ نا. I was just thinking کہ خیر خواہی کرنا، جو اچھا کر رہا ہے ہم سے تو اس سے تو ہم خیر خواہی بڑی اچھی کر لیں گے، سیم اچھے سے اچھا وہ کرے گا تو ہم بھی. مگر ایکچوئل کام مشکل تو یہ ہے کہ کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے تب اس کے ساتھ انہوں نے خیر خواہی کی ذریعہ بتایا جا رہا ہے. تو وچ از لائک ہمارے لیے بھی یہ کہ ہم سے اگر کوئی دعویٰ کرتے ہوئے یا دین کو پہنچاتے ہوئے یا سبق سکھاتے کوئی ایسی بیہیویئر آتا ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم ہمیں حلم سے اور صبر سے بردباری سے اسے جواب دینا ہے کیونکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں. بالکل. دیکھیں بعض مائیں بھی بہت بے صبری ہوتی ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں تو بددعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں. جی آپ کی فرسٹریشن تو دور ہوگی لیکن بچے کا فیوچر تو تباہ کر دیا آپ نے. بالکل، بچے نے تو لائف ٹائم کے لیے اس کا کانفیڈنس آپ نے شیک کر دیا. بالکل. السؤال جی فرمائیے. سوری نہیں کوئی بات. استاد جی، قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ بھی یہ ہے کہ محسنین بننے کی یہ 2 شرائط ہیں، کاظمین الغیظ وعافین عن الناس.
جب تک یہ پوری نہ ہو تو محسنین ہو نہیں سکتے. جب بالکل محسنین نہیں ہیں تو پھر کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے. بالکل. ایک چھوٹی سی بات اگر اجازت ہو تو جی مجھے. ضرور. میرے پاس بچوں کا اسکول ہے تو پرسوں نماز فرائیڈے کو ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے تھے تو ایک چھوٹا بچہ بہت زیادہ ہنس رہا تھا، شور کر رہا تھا. تو جب سلام پھرا تو میں گئی تو سارے بڑے بچے کہنے لگے یہ تھا یہ تھا. میں نے کہا سارے بچے چپ ہو جائیں، مجھے نہیں پتا کون تھا کیونکہ میں نماز پڑھ رہی تھی، میں تو نیچے دیکھ رہی تھی، میں نہیں دیکھ سکتی تھی. تو مجھے وہ بچہ خود بتائے گا اور وہ بچہ سچا بچہ ہوگا آپ سب میں سے. تو ایک بچے نے کہا ہاتھ کھڑا کیا، کہتے ہیں آنٹی یہ میں تھا تو مجھے نا شیطان وسپر کر رہا تھا کہ میں گگل کروں. تو پھر اس کے بعد میں کہتا ہے میں اس کے بعد اب کبھی بھی نہیں کروں گا. میں نے اس سے بتایا نا کہ آپ کو شیطان تنگ کرتا تھا. جی عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I just wanted to say کہ ٹالرنس لیول میں نے اپنے اون ایکسپیرینس میں بتا رہی ہوں. ہر بچہ الگ ٹیمپرمنٹ کا ہوتا ہے. تو بعض بچے ماں کا ہاتھ پکڑ کے آرام سے بیٹھے رہیں گے بازو اور ہلیں گے نہیں. بعض بچے ماں کے ساتھ نماز پڑھیں گے. بعض بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں اور بعض بچے شور کرتے ہیں، بھاگنا پسند کرتے ہیں. مگر الٹیمیٹ گول یہ ہوتا ہے کہ سارے بچوں کو مسجد کے اندر ویلکم کریں. اور میں نے اتنے بیڈ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں کہ میں جب سے میرے بچے پیدا ہوئے میں ان کو کار سیٹ میں بٹھا کے لے کے آ کے بس میں رکھتی تھی کہ وہ سنتا رہے. مگر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے تو وہ بہت شریر ہوتے گئے. آئی ہیو بوائز تو ماشاء اللہ تینوں بھی بہت شریر ہے. تو بیٹھتے کم تھے تو پھر میں اسٹریٹجی سوچتی تھی کہ کیسے میں ان کو کنٹینیو کروں. تو بعض مسجدوں میں مجھے آنے سے روک دیا گیا کہ یو کی ناٹ کم وتھ کڈس. اینڈ لائک مائی مام از ویل وہ جاتے ہیں تراویح ہم لوگوں کے مطلب میرے دل میں ایک بہت ایک گہرا ایک وہ ہے کہ میرے بچے تراویح پڑھے میرے ساتھ. تو پڑھتے تو نہیں تھے مگر وہ آ کے سنتے تھے. تو ایک ہی مسجد میں جو مجھے ویلکم ملا وہ اسنا، جہاں پہ انتظام ہے بچوں کا الگ. اینڈ آئی تھنک دیٹ از سو امپورٹنٹ کہ بچے جو پیشنیٹلی، میرے بچے جو بھاگتے پھرتے ہیں سب کرتے ہیں مگر وہ مسجد میں آنے کے لیے اتنا ان کو ایکسائٹمنٹ رہتا تھا کہ رمضان میں اسنا جانا ہے بیٹھنا ہے کیونکہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کچھ کلرنگ کا انتظام ہے، کچھ بھاگ رہے ہیں. بچے تو بھاگ نہیں دے رہے ہیں، وہ لوگ مائنڈ نہیں کر رہے. ہاں پریئر ہال میں نہیں بھاگ سکتے مگر آؤٹ سائڈ they're accommodating kids because they're welcoming the younger generation. اینڈ یہ میں نے کہیں پہ بھی مطلب میں جو جاتی تھی تراویحوں میں تو بہت سختی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. And I think like how are we going to raise our kids if they're not allowed the masjid? Because there are certain masjids only concentration کے ساتھ ہی آپ کو الاؤ کرتے ہیں اور بچے الاؤڈ ہی نہیں ہیں. اگر بیبیز بھی ہیں تو you're not allowed to enter the steps. باہر ہی روک دیتے ہیں کہ نو آپ کے بچے آپ نہیں آ سکتے. تو یہ چیز کہیں پہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو اکاموڈیشن. اینڈ آئی تھنک الحمد للہ بچوں کو میموری میں، جیسا کوئی کہہ رہے تھے کہ میموری میں وہ یاد رکھتے ہیں. تو میرے بچے وہ اسنا کا بک اسٹور یاد کرتے ہیں جہاں پہ چاکلیٹ ملتا تھا. تو نماز کے بعد میں ایوری ڈے لے کے جا کے ان کو ایک چیز دلا کے لاتی تھی تاکہ ان کو ایک اٹیچمنٹ رہے. اینڈ آئی جسٹ تھنک فیوچر جنریشنس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو سم اکاموڈیشن فار دا کڈس کہ بچوں کو بھاگنے دے، کھیلنے دے، کچھ کرے، ایک ایریا بنا دیں ان لوگوں کا. السلام علیکم. السؤال ما الخلق العظیم الذی یتعلمہ المؤمن من هذه الآیہ. وہ کون سا عظیم اخلاق ہے جو ایک مومن اس آیت سے سیکھتا ہے؟ یعنی اس آیت سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ وہی جو اب تک ساری باتیں آپ نے ڈسکس کی ہیں کہ حلم، کظم الغیظ، ترأف. نمبر 8 وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. المعنى ان اللہ اہلکہم بصیحۃ صاحھا جبریل. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک چیخ کے ساتھ ہلاک کر دیا جو جبریل نے چیخ ماری تھی یا چیخ جاری کی تھی. صاحھا جبریل. ولم يحتج في تعذيبهم الى انزال جند من السماء. اور نہیں محتاجی یعنی ضرورت پڑی ان کو عذاب دینے کے لیے
آسمان سے کسی لشکر کو اتارنے کی، لأنہم اہون من ذالک، کیونکہ وہ اس سے زیادہ حقیر تھے، مہین تھے۔ السؤال من خلال الآیت بین ضعف القرى وہوانها علی اللہ اذا اراد عذابها، اس آیت کی روشنی میں من خلال الآیہ بین بیان کریں ضعف القرى بستیوں کی کمزوری کو، وہوانها اور ان کی یعنی ان کے حقیر ہونے کو، علی اللہ اللہ کے سامنے، اذا اراد عذابها جب وہ ان کو عذاب دینے کا ارادہ کرے۔ کہ ایک چیخ بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ان کو ہلاک کر سکتی۔ نمبر 9 وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ای یعنی محتجنا ان نتکلف فی عقوبتہم فننزل جندا من السماء لإتلافہم، یعنی ہمیں ضرورت نہیں پڑی، محتاج نہیں ہوئے ہم کس بات سے، ان نتکلف فی عقوبتہم کہ ہم کوئی تکلف کریں ان کو سزا دینے میں، فننزل کہ ہم اتاریں جندم من السماء آسمان سے کوئی لشکر، لإتلافہم ان کو ہلاک کرنے کے لیے، یعنی ہمیں ان کو ہلاک کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی کہ آسمان سے فوج اتاریں۔ وما كنا منزلین، اور ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے، لعدم الحاجت الی ذلک، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، وعظمت اقتدار اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کے اقتدار کی عظمت، وشدت ضعف بنی آدم، اور انسان کی شدت ضعف کی بنا پر، یعنی اس میں اللہ کی بڑائی اور انسان کی کمزوری نظر آتی ہے۔ وَأَنَّهُمْ أَدْنَى شَيْءٍ يُصِيبُهُم مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ يَكْفِيهِمْ، اور ان کے لیے اللہ کے عذاب سے ادنا چیز بھی ہو جائے تو یہی کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا بھی عذاب اتر آئے تو وہ بھی مرنے کے لیے کافی ہے ان کے۔ السؤال تحدث عن ضعف الجنس البشری من خلال هذه الآیہ، اس آیت کی روشنی میں نوع انسانی کی کمزوری بیان کریں۔ کیا کمزوری ہے؟ کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ نمبر 10 يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون یا حسرتاً من العباد علی انفسہم، اے حسرت بندوں کی طرف سے اپنی جانوں پر، وتندماً وتلہفاً فی استہزائہم، اور ان کی ندامت اور افسوس، اور ان پر ندامت اور افسوس، فی استہزائہم ان کے مذاق اڑانے کے معاملے میں، برسول اللہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے، یعنی بندوں کی طرف سے اپنی جانوں پر ندامت اور افسوس اس لیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ما سبب وقوع الحسرت من العباد، بندوں کی طرف سے حسرت کے واقع ہونے کا سبب کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، العمل بالآیات۔ نمبر 1 اذهب الى مجموعۃ، پیج نمبر بتائیے 45، اذهب الى مجموعۃ من الغافلین عن الصلاۃ، ایسے گروہ کی طرف جائیں جو نماز سے غافل ہیں، وانصحهم بادائها، اور ان کو نماز ادا کرنے کی نصیحت کریں۔ انصر احد الصالحین اب الدعاۃ وبین فضلہ وسیرتہ وانشرها برسالۃ او بأی وسیلۃ اخری، مدد کریں کسی نیک انسان کی
یا دعوت اللہ کا کام کرنے والوں میں سے کسی کی، اور بیان کریں اس کی فضیلت اور سیرت، اور اسے نشر کریں کسی خط یا میسج کے ذریعے، او بأی وسیلۃ اخری، یا کسی اور طریقے سے، نیک لوگوں میں سے یا دعوت اللہ کا کام کرنے والوں میں سے کسی کی مدد کریں، یعنی اس کو سپورٹ دیں، کیونکہ ہر شخص کے اندر اتنے گٹس نہیں ہوتے کہ وہ خود کر سکے، یا خود کریں یا جو کر رہا ہے اس کو سپورٹ دیں، یہ مطلب ہے۔ اور ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے یا اس کی جو خوبیاں ہیں وہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس کی بات سنیں۔ یا عام طور پر تو کیا ہوتا ہے، الٹی باتیں بتائی جاتی ہیں تاکہ جو سن رہا ہے وہ بھی نہ سنے، لوگوں کو سننے سے روکا جاتا ہے۔ نمبر 3، اعذر الی اللہ بابلاغ حق، اللہ تعالیٰ کے پاس عذر پیش کریں حق پہنچا کر، او بانکار منکر، یا منکر سے روک کر، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا کہ قوم مرسلین کی اتباع کرو، من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ نمبر 4، اقرا فی القرآن قصۃ من قصص الانبیاء، قرآن کے واقعات میں سے کوئی واقعہ پڑھیں انبیاء کے متعلق، وتأمل ما حل باقوامہم، اور غور کیجئے کہ ان کی قوموں پر کیسا عذاب آیا، کقوم فرعون او عاد او غیرہم، جیسے قوم فرعون، قوم عاد اور ان کے علاوہ کی قومیں تھیں۔ التوجیہات، پیج نمبر جی 47، پیج 47۔ نمبر 1، اتبع الرسل واقتفی اثرہم، رسولوں کی پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ نمبر 2، لا تسأل اجرا علی دعوتک، اپنی دعوت الی اللہ پر اجرت کا سوال نہ کریں، فہذا من اسباب القبول، تو یہ قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ نمبر 3، کن محبا لہدایت الناس لا لعذابہم، آپ لوگوں کے لیے ہدایت پسند کریں نہ کہ ان کے لیے عذاب پسند کریں، اور فہذا من اسباب العقول، اور یہ قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ نمبر 3، کن محبا لہدایت الناس لا لعذابہم، آپ لوگوں کے لیے ہدایت پسند کریں، عذاب نہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو اللہ پوچھ لے گا، میری ذمہ داری ختم، یہ نہیں چاہیں۔ فذلک من اعظم ما یتخلق بہ الداعیۃ الربانی، تو یہ ان عظیم اخلاق میں سے جو ایک ربانی دائی کا اخلاق ہوتا ہے۔ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ نمبر 4، بیان شدت عقوبت اللہ تعالی لمن عصاہ، اللہ کے شدید عذاب کا بیان جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حیث اہلکہم بصیحۃ واحدہ، اس طرح کہ اللہ نے ان کو ایک ہی چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، کہ وہ بس ایک ہی چیخ تھی جس سے وہ سب بجھ گئے۔ نمبر 5، تذکر مثول الخلائق کلھا بین یدی اللہ تعالی، اس منظر کو یاد کریں جب تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ توبہ، اور کوئی کسی کو پہچانے کا نہیں اس وقت۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.